اس وقت تقریباً آدھا پاکستان سیلاب اور طوفانی بارشوں کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ ڈیم نہ بنانے کے حوالے سے ہمارے حکمرانوں کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے پنجاب نے اپنے تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا کیا ہے۔ سندھ کو بھی سیلاب سے خطرات لاحق ہیں، جبکہ کے پی کے میں پہاڑوں سے اترنے والے بارشوں کے سیلابی ریلے پہلے ہی تباہی پھیلا چکے ہیں۔ مانسون کی بارشوں اور سیلاب کی بے رحم موجیں 800 سے زیادہ پاکستانیوں کی زندگیاں نگل چکی ہیں۔ خاص طور پہ پنجاب میں دریائے ستلج پہ راوی اور چناب کی بپھری موجیں کھیت کھلیان، مال مویشی اور گاؤں دیہات بہا لے گئی ہیں۔ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہوا ہے۔ 2100 دیہات میں چاول، کپاس، گندم، مکئی، سبزیاں اور دیگر فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ کسان اپنی برسوں کی محنت کو پانی میں غرق ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ اس بار سر جو نقصانات ہوئے ہیں یہ دس از انپریسیڈنٹڈ، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سر کسی بھی ایک ملک میں تقریباً تمام سر مانسون سے ریلیٹڈ ایونٹس ہوئے ہیں۔ اس میں ناردرن ماؤنٹین ایریاز میں آپ نے دیکھا گلیشیل فلوز ہوئے، اس میں فلیش فلڈز ہوئے، ڈیبرز فلو، لینڈ سلائڈنگ ہوا۔ سیکنڈ فیز میں ہم نے اس میں بہت بڑا ایک کلاؤڈ برسٹ اور ٹورینشل رینز کو کے پی کے میں دیکھا۔ پھر یہ مانسون سر شفٹ ہوا ساؤتھ میں، کراچی میں اربن اننڈیشنز ہوئی، اور اب یہ لارجلی یہ جو پنجاب والا ہمارا علاقہ ہے سر، اس میں پہلی بار ہے کہ اس وقت بے آف بنگال سے آنے والا سسٹم، مغرب سے ڈیولپ ہونے والا سسٹم اور عربین سی سے ڈیولپ ہونے والا سسٹم نے اکٹھا یہ اثر دکھایا ہے۔ یہ سر اسی مانسون اور کلائمیٹ چینج کا ایک شاخسانہ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو کنٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کو کنٹین کیا جا سکتا ہے۔ لاہور، سیالکوٹ، ملتان اور دوسرے شہروں کی بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی سیلابی پانی میں ڈوب چکی ہیں۔ جھنگ، شورکوٹ، ناروال، خانیوال، ملتان، مظفر گڑھ، شجاع آباد میں بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوئی ہے۔ لوگ اپنے گھر چھوڑنے پہ مجبور ہیں۔ کلائمیٹ چینج اب آئے گی اور یہ نیو نارمل ہے، لیکن یہ ان مینیجیبل نہیں ہے۔ وی مسٹ آئیڈینٹیفائی دوز گیپس کہ جو ہمارے انفراسٹرکچر میں سر، اگر آپ ریور راوی دیکھیں، انڈیا نے اپنی سائٹ پہ اتنے شاندار سپرز بنائے ہیں اور بند بنائے ہیں، انہوں نے سارا پانی وہ ہماری طرف پھینک دیتے ہیں، ان کی طرف منیمم ڈیمیج ہوتی ہے۔ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ کدھر اسٹرکچرز کو اسٹرینتھن کرنا ہے، کدھر ہمارے گیپس ہیں۔ ریسکیو کے گیپس مجھے نظر آئے، ایک یہ ہے کہ ہمیں بوٹس کی کمی نظر آئی، اتنا ہمیں اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے۔ لاہور کے علاقے ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب پاک ویو سٹی میں جب دریائے راوی کا سیلابی ریلا داخل ہوا تو وہاں رہنے والے بہت سے لوگوں کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ اس لگژری سوسائٹی میں جان بچانا ایک امتحان بن جائے گا۔ مال تو گیا سو گیا، ہزاروں خاندان آسمان تلے بے یار و مددگار ہو جائیں گے اور پانی کسی کو نہیں بخشے گا۔ پارک ویو سٹی ایک عبرت کا نشان بن رہا ہے۔ یہ ریور کی زمین ہے، یہ دریا کی زمین ہے، دریائے راوی یہاں پر لگتا ہے۔ اس سمجھدار انسان نے اس کو جو ہے وہ عقل مت دی تھی کہ یہاں پر جو ہے وہ سوسائٹی بنا لے، کروڑوں روپے کے ہمارے گھر یہاں پر موجود ہیں، تو یہ بے یار و مددگار ہم چھوڑ کر جو وہ یہاں سے موو کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کس طرح لوگ جو وہ یہاں سے جا رہے ہیں۔ بڑی کریٹیکل کنڈیشن ہے اور لوگ اپنے اپنے گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ پیچھے ہمارے پہ ٹیولپ ایکسٹینشن ہے، ڈائمنڈ ہے اور پلاٹینیم وغیرہ ہے۔ دریائے راوی کا سارا پانی اندر آ گیا سوسائٹی کے، اور اللہ پاک سب کو اعتماد میں رکھے۔ اور بہت مشکل کام ہے کہ ایک بندے نے 1.5-2 کروڑ کا گھر لیا اور وہ آپ کو چھوڑنا پڑ جائے سامان سمیت۔ سوسائٹی اور یہ بالکل آپ ریپورٹ کر سکتے ہیں، کرسٹل بلاک ہے، لوگوں کے کروڑوں روپے کے گھر ڈوب چکے ہیں، لوگوں کے سیکنڈ فلور تک پانی آ چکا ہے۔ ٹیولپ بلاک ہے، کرسٹل بلاک ہے، اوورسیز بلاک ہے، پلاٹینیم بلاک ہے، جتنے یہاں پہ 7 سے 8 بلاک ہیں پارک سوسائٹی کے مکمل زیر آب آ چکے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سیالکوٹ میں 24 گھنٹوں کے دوران 360 ملی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی، جو پچھلے 49 سالوں کا ریکارڈ توڑ گئی۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ پنجاب میں اب تک 20 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہیں، جن میں تقریباً 7,60,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا پڑا ہے۔ گویا 12 لاکھ سے زیادہ لوگ اب بھی غیر محفوظ یا بے گھر ہیں کھلے آسمان کے نیچے۔ خطرے کی بات یہ بھی ہے کہ پاکستان کے تمام ڈیمز اور آبی ذخائر بھر چکے ہیں اور مانسون کا سیزن ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ سپٹمبر کے اختتام تک جاری رہے گا۔ جو واٹر سٹوریج کیپیسٹی ہمیں بلڈ کرنی ہے، اگر سٹوریج ہوگی فلیش فلڈز میں بھی کمی آئے گی، کیسکیڈنگ جو اس کا عمل ہے وہ بھی کنٹرول ہوگا۔ اگر سٹوریج نہیں ہوگی تو پھر
ہم جتنی بھی کوشش کر لیں وہ کوشش انکمپلیٹ ہوگی. اسٹوریج کیپیسٹی از نیڈ آف دی آر. اس کے لیے ہمیں بغیر وقت ضائع کیے اس کی تیاری کرنی چاہیے, چاہے وہ دیامر بھاشا ڈیم ہے, مومن ڈیم ہے, اسی طرح چھوٹے چھوٹے ڈیم ہم بنا سکتے ہیں. تو یہ وہ عمل ہے جس کے اوپر ہم آج اس کے اوپر اس کا آغاز کریں گے تو کئی سال لگ جائیں گے اس عظیم منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے. این ڈی ایم اے کے مطابق دریائے ستلج, راوی اور چناب میں ہائی لیول کا سیلاب کم از کم 3 سپٹمبر تک برقرار رہے گا, 3 ستمبر تک. پنجاب میں بارشوں سے پیدا ہونے والا یہ سیلاب جلد ہی سندھ میں داخل ہونے والا ہے. امکان ہے کہ 4 سے 5 سپٹمبر تک گنڈو اور سکھر بیراج کی جانب پانی کا ایک بڑا ریلا پہنچ جائے گا, جہاں 15 ڈسٹرکٹس میں 16.5 لاکھ لوگوں کے بے گھر ہونے کا خطرہ ہے. دوسری جانب کے پی کے میں اس وقت بھی شدید بارشیں ہیں اور پچھلے مہینے کے شروع میں آنے والے تباہ کن سیلاب کے اثرات سے ابھی تک حالات قابو میں نہیں آئے ہیں, جس میں 406 افراد لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلوں میں ہلاک ہو چکے ہیں. دراصل بارشوں اور سیلاب سے جانی نقصان کے ساتھ بڑے پیمانے پر مالی نقصان بھی ہو رہا ہے. خاص طور پہ مویشی جو رورل اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں سیلابی پانی میں بہہ گئے ہیں. کاشتکار اور ایکسپورٹرز خبردار کر رہے ہیں کہ لائف سٹاک اور ایگریکلچر سیکٹر پر اثرات نہایت ہولناک ہوں گے. بڑے پیمانے پر چاول کی فصلیں تباہ ہونے کی وجہ سے مقامی صارفین کے لیے چاول مہنگا ہوگا اور ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں نان کمپیٹیٹیو ہو جائیں گے. پاکستان کاٹن جنرز ایسوسی ایشن کے مطابق 8 لاکھ ایکڑ پر کھڑی کپاس کی فصل تباہ ہو چکی ہے, جس کے باعث جننگ یونٹس میں کاٹن آنے میں واضح کمی ہو رہی ہے. کاٹن کے نقصانات نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بھی خطرے میں ڈالا ہے, جس کا پاکستان کی ایکسپورٹس میں 50% سے زیادہ شیئر ہے, اور یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب پاکستان اپنی ایکسپورٹس کی سب سے بڑی مارکیٹ یعنی امریکہ سے 19% رعایتی ٹیرف لے چکا ہے. تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ آفت ایسے وقت میں آئی ہے جب پاکستان کی نازک معیشت کچھ سنبھل رہی تھی. مہنگائی کی شرح 4% کے آس پاس ہے, لیکن اب ماہرین کا کہنا ہے کہ گندم کی بوائی میں تاخیر, غذائی اجناس کی فصلیں تباہ ہونے اور چاول کی ایکسپورٹ میں کمی آنے اور کپاس پہلے سے زیادہ امپورٹ کرنے کی وجہ سے مہنگائی بڑھ سکتی ہے اور اکانومی دباؤ میں آ سکتی ہے, بلکہ آئے گی. اگرچہ بھارت بھی سیلاب سے نبرد آزما ہے, لیکن بعض حلقے پاکستان میں سیلاب کی کیفیت کو بھارت کی جانب سے پاکستان میں اضافی پانی چھوڑے جانے سے جوڑ رہے ہیں. معلوم نہیں یہ بات کتنی درست ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سیلاب یا سانحہ ہم سب کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ ہم کلائمیٹ چینج اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے پہلے سے تیاری کریں. پاکستان متعدد ماحولیاتی ایمرجنسی, کلائمیٹ ایمرجنسی سے دوچار ہے. ہمارے درخت کٹ رہے ہیں, جنگلات سکڑ رہے ہیں, گلیشیئر طبقے سے کہیں زیادہ تیزی سے پگھل رہے ہیں, اور اب تباہ کن بارشیں پوری بستیاں اجاڑ رہی ہیں. شہروں میں اربن فلڈ معمول بن رہا ہے, اور ہم بڑے بڑے مضبوط ڈیم اور آبی ذخائر نہیں بنا رہے بلکہ ان کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. نہریں نہیں بننے دیں گے, ڈیم نہیں بننے دیں گے. آپ روزانہ یہ گفتگو سن رہے ہیں. جدید انفراسٹرکچر بنانا ہوگا اور موسمی تبدیلیوں کے مقابلے کے لیے لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنانی ہوگی. آئندہ ہماری سرزمین, ہماری نسلیں اور ہماری اکانومی بارشوں اور سیلابوں کے رحم و کرم پہ نہ ہوں, یہ اس وقت ہی ممکن ہوگا جب ہم تیاری کریں.